بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور پیارے ناظرین، ایک بڑا اہم سوال، بڑا معرکۃ العریٰ سوال، جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا؟ یہ سوال کیا گیا میرے شیخ طریقت امیر دعوت اسلامی سے، تو آپ نے مدنی مذاکرے میں جو اس کا جواب دیا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ آئیے توجہ کے ساتھ جواب کو سنتے ہیں تاکہ ہمارے بھی علم میں اضافہ ہو سکے۔ اس سے پہلے حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ سوال ہوا کہ جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ جواب ارشاد ہوا کہ عورتوں کو جنت میں ان کے وہ شوہر ملیں گے جن کے نکاح میں وہ تھیں، بشرطے کہ شوہر بھی جنتی ہو۔ اگر کسی عورت کا شوہر جنت میں نہ جا سکا تو وہ کسی اور جنتی مرد کے نکاح میں دے دی جائے گی۔ اس طرح جو عورتیں کنواری فوت ہوئیں وہ بھی جنت میں کسی مرد کی زوجیت میں چلی جائیں گی۔ اس کے علاوہ جنت کی نعمتیں مثلاً جنت کے محل، لباس، غذائیں اور خوشبویات وغیرہ مرد و عورت میں مشترک ہیں، البتہ دیدار الہی میں اختلاف ہے، اور صحیح یہ ہے کہ دونوں کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ اگر کوئی عورت یکے بعد دیگرے ایک سے زیادہ مردوں کے نکاح میں آئی تو اب کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں بھی دو قول ہیں۔ ایک قول کے مطابق جس کے نکاح میں عورت سب سے آخر میں تھی جنت میں اسی کے ساتھ ہوگی، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت جنت میں اپنے اس شوہر کے نکاح میں دی جائے گی جو دنیا میں اس کا سب سے آخری شوہر تھا۔ اور دوسرا قول کیا ہے؟ دوسرا قول یہ ہے کہ جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہوگا اسی شوہر کو وہ عورت ملے گی، جیسا کہ ام المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض عورتیں دنیا میں 2، 3 یا 4 شوہروں سے یکے بعد دیگرے شادی کرتی ہیں، یعنی ایک مر گیا دوسرے سے کر لی، یا ایک کو طلاق ہو گئی پھر دوسرے سے کر لی، پھر اس سے طلاق ہوئی پھر تیسرے سے کر لی، وہ مر گیا تو چوتھے سے کر لی۔ پھر مرنے کے بعد وہ جنت میں اکٹھے کیسے ہوں گے؟ وہ عورت کس شوہر کے لیے ہوگی؟ ارشاد فرمایا اسے اختیار دیا جائے گا، اور جس کا خاوند با اخلاق دنیا میں سب سے اچھا ہوگا وہ اس کو لے لے گی، یعنی وہ عورت اس کے ساتھ رہنا پسند کرے گی۔ وہ کہے گی کہ اے میرے رب، میرے اس خاوند کا اخلاق سب سے اچھا تھا، لہٰذا اس کے ساتھ میرا نکاح فرما دے۔ ان دونوں احادیث اور اقوال میں سے کوئی بھی دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس عورت نے یکے بعد دیگرے کئی نکاح کیے ہوں اور ہر شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہو یا آخری خاوند نے اسے طلاق نہ دی ہو اور وہ اس کے نکاح میں فوت ہوئی ہو، تو اس صورت میں وہ جنت میں آخری خاوند کے نکاح میں ہوگی، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک میں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے متعدد نکاح کیے ہوں گے عورت نے، اور ہر شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہو، اور جب وہ فوت ہوئی ہو تو کسی کے نکاح میں نہ تھی، تو صرف اسی حالت میں اسے اختیار دیا جائے گا، اور جس خاوند کا اخلاق دنیا میں سب سے اچھا ہوگا وہ اسے اختیار کرے گی، جیسا کہ حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں مذکور ہوا۔ تو محترم ناظرین، یہ سوال کا بڑا بہترین جواب تھا۔ امید ہے کہ آپ کو سن کے مزہ آیا ہوگا، تشفی بھی ہوئی ہوگی۔ اکثر یہ سوال گردش کرتا ہے کہ اگر مردوں کے لیے تو حوریں ہیں تو پھر عورتوں کے لیے کیا ہے؟ تو امید ہے اس کا تسلی بخش جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ جاتے جاتے میرے چینل کو لائک ضرور کر لیجئے گا اور سبسکرائب بھی کر لیجئے گا، کہ اس چینل پر آپ کو اسلامی معلومات، اتھینٹک معلومات انشاءاللہ تعالی ملے گی، اور ساتھ میں وظائف بھی ملتے رہیں گے۔ ملاقات ہوتی ہے اگلی کسی ویڈیو میں، اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔